بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو دخول جنت سے صرف موت روکے ہوئے ہے، اور جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے وقت اسے پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گھر کو اس کے پڑوسی کے گھر اور آس پاس کے گھر والوں کو امن عطا کر دیتا ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا دوبارہ، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم، تو نے درست کہا ہے۔ اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے آپ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان دو آیتوں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں اللہ تعالی کا اسم اعظم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت جس سبب سے بھی کی جائے، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے پکارا جا رہا ہے تو اس کا جواب ضرور ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت کرنے پر مامور فرمایا، پس ایک شخص میرے پاس آیا اور غلے سے لپیں بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں اور میں بہت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ، گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس نے تمہارے ساتھ غلط بیانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں نے جان لیا کہ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ ضرور آئے گا، لہذا میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا اور وہ آیا اور غلے سے چلو بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں ضرورت مند اور عیال دار ہوں، بچے والا ہوں، میں پھر نہیں آؤں گا، مجھے اس بار چھوڑ دو۔ میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو میں نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس نے تم سے غلط بیانی کی، وہ پھر آئے گا۔ میں نے جان لیا کہ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ آج بھی ضرور آئے گا۔ میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا، وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں ضرور آج آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے۔ تم کہتے ہو میں پھر نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ ضرور پہنچائے گا۔ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو مکمل آیت الکرسی پڑھو، اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا حتیٰ کہ صبح ہو جائے گی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، تیرے قیدی کا کیا ہوا؟
میں نے عرض کیا، اس نے کہا وہ مجھے چند کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم 3 روز سے کس کے ساتھ باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ حضرت عیفہ بن عبد القلائی بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول قرآن میں سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا سورۃ الاخلاص۔ انہوں نے عرض کیا، تو پھر قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ کون سی آیت پسند فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی امت کو مل جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سورۃ البقرہ کا آخری حصہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے جو اس نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور وہ دنیا آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کو پڑھنے والے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور 40 دن تک اس مکان پر سحر یعنی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی یہ وہ آیت ہے جس کے پڑھنے سے فقر و فاقہ بھی دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ غنی فرما دیتا ہے۔